السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج 12 ربیع الاول ہے، یوم عید میلاد النبی، اور آج کے بابرکت دن ہی بڑے افسوسناک واقعے ہوئے ہیں۔ دو بڑے واقعات، دو بڑے سانے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مستونگ میں واقعہ ہوا ہے، بلوچستان کے شہر میں مستونگ میں جشن عید میلاد النبی پر جلوس میں خود کا حملہ ہوا، اور وہاں سے کافی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک نہایت ہی خوفناک، نہایت ہی افسوسناک واقعہ مستونگ میں ہوا۔ دوسرا واقعہ ہنگو میں ہوا۔ ہنگو میں بھی خود کے حملہ آوروں کا پولیس سے ٹکراؤ ہوا۔ مسجد میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی تھی تو وہاں بلاسٹ ہوا۔ پھر پولیس کے ساتھ بھی دو جگہوں پہ وہاں پہ کارروائی ہوئی، اور اب پولیس نے وہاں پہ روکا، اور یہ اگر نہ روکتے تو اس مسجد میں 70-80 لوگ موجود تھے۔ ان کے روکنے سے، ان کی فائرنگ سے، اس سے بچت ہوگی، زیادہ بڑی کیجولٹی ہو سکتی تھی۔ ابھی بھی بہرحال وہاں پہ 3-4 کے قریب لوگ وہاں پہ بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ڈیتھ ہوئی ہیں۔ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ تیسرا ایک واقعہ ٹی ڈی پی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، یوب کے قریب اسی جگہ پہ، وہاں پہ پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش کی ہے ٹی ڈی پی کے لوگوں نے۔ ہمارے فورسز کے جوانوں نے ان کو روکا، وہ ان کو ریزسٹ کیا۔ وہاں پہ 3 دہشت گرد ان کے ہلاک ہوئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، پھر وہ فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ ادھر پاک فوج کے کچھ جوانوں کو بھی یہاں بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ تو یہ تینوں بڑے واقعے بنیادی طور پہ تو دہشت گردی کی جو سب سے بڑی یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی سے تحریک طالبان پاکستان، اس سے منسلک لگ رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہنگو والا واقعہ تو ٹی ٹی پی کا ہی واقعہ ہے۔ ہنگو میں پہلے بھی کارروائیاں ہو چکی ہیں، کافی سارے مسائل رہے ہیں وہاں پہ۔ مستونگ کا بھی واقعہ اسی طرح کا خودکش حملہ لگ رہا ہے یہ، چونکہ بلوچستان میں دو قسم کی انسرجنسی چل رہی ہیں، عسکری تنظیمیں وہاں پہ، عسکری پسندی جو اس کی دو نوعیت ہے الگ الگ۔ ایک تو بلوچ شدت پسند ہیں، بلوچ نیشنلسٹ ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ ڈاکٹر اللہ ندر کی جماعت کے، بلوچستان نیشنل فرنٹ کے، اور بی ایل اے کے، بلوچستان لبریشن فرنٹ کے، بی ایل اے کی بھی وہ کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور انداز میں، اور ڈاکٹر نظر کے لوگ خاص طور پہ اواران میں اور ماشکے میں اور تربت میں، کچھ پنجگور وغیرہ میں بھی کچھ واقعات اور اس طرح کی چیزیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ مستونگ میں ماضی میں بھی دہشت گردی کے واقع ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ سراج رئیسانی کا جو سابق وزیر اعظم بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے چھوٹے بھائی کا، سراج رئیسانی، یہ بھی اسی طرف ہی بلاسٹ کا نشانہ بنے تھے، الیکشن کمپین میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعہ ویسے ابھی ویسے ڈیٹیل ابھی ظاہر آنا باقی ہے، تو لیکن مجھے یہ بھی اسی طرح کا دہشت گردی کا واقعہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ مذہبی جلوس کو جو نشانہ بنانا، یہ دہشت گردی ہے۔ ٹی ٹی پی کے اس طرح کے ہی دہشت گرد، داعش کے لوگ اور اس طرح کے لوگ کرتے رہے، تو یہ بھی ٹی ٹی پی کا، اور ٹی ٹی پی یوب میں خاصی ایکٹیو ہے، خاصے پچھلے کچھ عرصے میں، چند ماہ میں خاصی کارروائیاں ہوئی ہیں، اور ان کے لوگ مارے بھی گئے ہیں، وہاں پکڑے بھی گئے ہیں۔ اور ٹی ٹی پی نے، تحریک طالبان پاکستان نے اپنی جو مختلف، جسے وہ ولایا کہتے ہیں، اپنے صوبے ایک طرح کے انہوں نے بنائے تھے، جیسے یوب کے لیے الگ سے ان کے امیر اور ان کے عسکری کمانڈر اور انٹیلیجنس چیف رہتے۔ کبھی کسی دن میں الگ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ کتنے ان کے سیکشنز ہیں اور کیا کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعات بڑے خوفناک اور افسوسناک ہیں۔ تو ویسے تو سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اور زیادہ بڑے چیلنج آ رہے ہیں، مطلب 6 ماہ میں اگر ہم دیکھ لیں، 6 سے 8 ماہ میں، تو ٹی ٹی پی کے واقعات میں بہت ساری کلنگز ہو چکی ہیں، مطلب سینکڑوں لوگ بھی شہید ہو چکے ہیں، ہمارے فورسز کے جوان بھی گئے، خود بھی وہ بہت سارے مارے گئے ہیں لوگ ان کے۔ ابھی چترال میں چند دن پہلے میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا، ایک بڑا انہوں نے حملہ، بڑی کارروائی کی تھی، طرف گھس آئے تھے اور سینکڑوں لوگوں نے کوشش کی، اور پھر پتہ لگا کہ یہ کنڑ اور نورستان سے، کنڑ سے خاص طور لمبا ٹریول کر کے گئے تھے، اور پھر پاکستان نے افغان طالبان حکومت پہ دباؤ بھی ڈالا، اور سنا ہے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس ٹی ٹی پی کے مسئلے کو لے کر پاکستان اور افغانستان میں خاصی کشیدگی، خاصے مسائل ہیں۔ ابھی آج سے ہی ماسکو میں 2 روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی افغان طالبان کے وفد کو بلایا گیا ہے، اس میں کافی سارے، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، اس طرح ممبر نہیں ہے ان کا، لیکن وہ اس میں کافی سارے کنسرن وہاں پہ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، اس میں ایران اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی خاص طور پہ بھی، جو تاجکستان وغیرہ، اور کافی سارے اور بھی چیزوں پہ مسائل اور شکایتیں وہاں پہ چل رہی ہیں، وہاں پہ بھی دباؤ میں ہیں افغان طالبان، کیونکہ وہاں پہ جو تین خاص طور پہ ایشوز، اس میں انکلوسیو حکومت گورنمنٹ کا، کہ اس میں باقی لوگوں گروپوں کو شامل کیا جائے، یہ ایشو ہے، ڈرگ کا وہاں پہ ایشو چل رہا ہے، اور ڈرگ کی ٹریڈ جو چل رہی ہے، اور تیسرا ٹیررزم، اور ان تین واقعات میں، اور اس میں بھی
ادھر پاکستان نے بھی اور ایران کی طرف سے بھی دباؤ، ایران بھی کی طرف سے بھی مسائل طالبان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ابھی ان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں افغان طالبان گورنمنٹ کے عباس تانکزئی، اس نے اچھا یہ ہوا یہ ہے پاکستان نے خاصے عرصے بعد یعنی کافی سالوں بعد یعنی کہہ لیں کافی عرصے بہت چیزوں کو سیریسلی اور بڑا اسٹرانگلی آگے بڑھانا شروع کیا ہے. مثلا اب انہوں نے بیچ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بتایا جاتا ہے 11 لاکھ کے قریب جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں موجود ہیں. پہلے ان کو 3 مرحلوں میں ان کو نکالنے کا باقاعدہ عمل شروع کیا پاکستان نے. پہلے بھی اعلان ہوتا رہے ہیں، پھر ایکسٹینشن ہو جاتی تھی، پھر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا. اب اس دفعہ اسٹرانگلی گیا اور انہوں نے تو کہا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو نکالیں پہلے مرحلے پہ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں. تو جو جہاں سے ہاتھ لگے ہیں پنجاب سے ایک خاص طور پہ ادھر کراچی میں کافی ہوں گے، کے پی سے، بلوچستان سے، ان کو نکالا جائے، ان کو ڈپورٹ کیا جائے. دوسرے نمبر پہ اور ظاہر جب بھیجیں گے تو ان کو بایو میٹرک وغیرہ بھی کر لیں گے تاکہ آئندہ سے یہ دوبارہ آنے کی کوشش نہ کریں. دوسرے نمبر پہ پھر اگلا مرحلہ ان کا آئے گا جس دن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تیسرے وہ ہیں جو باقاعدہ یہاں پہ کارڈ لے کے رہ رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہوگی. تو یہ کوئی اور افغان طالبان حکومت دباؤ میں آئی ہے، پریشر فیل ہو رہا ہے اس کا. پہلے تو انہوں نے اپنی طرح لاپرواہ بننے کی کوشش کی اور جو ان کے امیر ہیں ملا احمد اللہ ان کی طرف سے افغان بارڈر کے قریب کچھ جگہوں پہ انہوں نے جگہ بنا دی کہ یہاں پہ آئیں گے تو یہ جو افغانستان سے نکالے گئے لوگ تو یہاں پہ رہیں، ان کو وہاں پہ کھانا وانا دے دیجیے اور پھر ان کو اگلے 4 دنوں میں اپنے آبائی علاقوں میں پہنچایا جائے. لیکن اب جب 11 لاکھ ان کو لگتا ہے نا، اور بہت سارے ظاہر ان کے مسائل ہیں، پراپرٹیز ہیں لوگوں کی، اور طالبان لیڈرز میں بھی طالبان کے امپورٹنٹ بہت سے لوگ ہیں جن کی پراپرٹیاں جائیداد یہاں پر ہے، پاکستان میں کاروبار چل رہے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، بچے یہاں پڑھتے رہے ہیں. تو اب مسائل سب کو فیل ہو رہے ہیں، اور 11 لاکھ ایک بڑی بڑی تعداد ہے، اور وہ ساری پشتون آبادی ہی ظاہر یہاں پہ ہے. اور جب یہ واپس جائے گی تو وہاں 11 لاکھ جو بے روزگار لوگ ہوں گے وہ ظاہر طالبان حکومت کے لیے کتنا پریشر بڑھے گا وہاں پہ جا کے. اب عباس تانکزئی نے کہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان اور ایران دونوں اپنے پڑوسی ملک ہیں اور یہ اسلامی بھائی چارے کے مطابق عمل کریں اور یہ مہاجرین کے ساتھ نرم رویہ رکھیں ہیں. تو یہ اب ان کو پتہ لگا ہے افغان مہاجرین کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے. پاکستان پہ جو 30-35 سال سے اس کو بھگت رہے ان چیزوں کو، اور یہ ساری زیادتیوں بھی ان کی ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف انہوں نے ایک چند دن پہلے خبر آئی تھی، ملا یعقوب ملا عمر کے صاحبزادے جو معروف ان کے لیڈر بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے پاک افغان بارڈر پہ 100 قریب چوکیاں بنا دی. یہ بھی خبر ہے کہیں بھی جو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی کی انہوں نے چترال حملے کے بعد. لیکن سچی بات تو یہ سارا کچھ کافی نہیں ہے، کیونکہ جتنی زیادہ شدت آ رہی ہے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں، وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں، در اندازی کر کے آ رہے ہیں اس میں، اور پاکستان کو یہ محسوس ہو رہا ہے، پاکستانی سمجھتا ہے کہ افغان طالبان اس میں تعاون نہیں کر رہے، اور وہ کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ وہ ان کو کچھ کرنے کہیں سے بھی کوئی نظر ایسا نہیں آ رہا پاکستان کو. پاکستان بھی ڈسپریٹ ہو کے، مجبور ہو کے افغان مہاجرین وغیرہ کے خلاف کارروائیاں کرے. اور ایک اور بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، ایک اہم خبر، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، یہی ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بھی چیزوں میں سختی کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ایف بی آر کو نے سفارش کیا ہے کچھ ان پہ کوئی ٹیکس بھی لگایا جائے، اور یہ انہوں نے طے کیا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو امپورٹ روک دی جائے گی. کیونکہ ہو یہ رہا ہے، محسوس ہی کیا گیا ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں منگوائی جاتی ہیں جو افغانستان نے استعمال ہی نہیں ہوتی، اور وہ پھر پاکستان آ جاتی ہیں، یہاں سمگل ہو کے بکتی ہیں. اور خاص طور پہ وہ چیزیں جن کی امپورٹ پاکستان جہاں امپورٹ روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پابندی لگی ہوتی ہے، تو وہ پتہ لگتا ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے آ جاتی ہے. تو اس پہ اب کافی ساری چیزیں اکٹھی رپورٹس اکٹھی ہو چکی ہیں، ایف بی آر کی، اسٹیٹ بینکس کی، مختلف جو اکنامک سرویز یا جو لوگ اس چیزوں کو جائزہ لے رہے ہیں. اب اس کے بعد اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ افغانستان پہ پریشر ٹیکٹکس ہی ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو اور دہشت گردی کو کسی طرح روکا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی طرح پیدا کر لیں، الیکشن ہم ارلی کر لیں، اور الیکشن سے نکل کے ہم اپنی پوری ہماری فورسز کو، ہمارے اداروں کو، سول ملٹری سب اداروں کو اپنی پورا فوکس اس وقت ہے ٹیررزم کے خلاف، اس کی روک تھام کو، اور اپنی ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بہتر کرنے میں، ان کے ٹیررزم کے نیٹ ورک کو توڑنے میں، ان کے بندوں کو پکڑنے میں، کامبنگ آپریشنز میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جس طرح کے واقعات ہیں بڑے خوفناک ہیں، ظاہر سے پینک پھیل رہا ہے لوگوں میں، نقصان ہو رہا ہے، اور پہلے ہی ہم لوگ بس دکھی ہیں، پریشان ہیں، اس سے مزید اور چیزوں کے ساتھ اب دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ بعض اچھے اقدام کیے گئے ہیں، بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، اور ان کو پوری طرح
ایک چیزوں کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچانا چاہیے. تو اچھی امید رکھنی چاہیے آگے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.